إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پردہ نشی عفت اسلامی ماں اور بہنیں، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ضعیف حدیث کی بنیاد پر یہ بات بڑی مشہور ہے اور ہم بچپن ہی سے سنتے آ رہے ہیں، اور آپ میں بھی اکثر ایسے برادران ہوں گے جن کو یہ حدیث معلوم ہوگی کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو 1 رمضان سے لے کر 10 رمضان تک. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جو 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک. اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے جو 21 رمضان سے لے کر آخر رمضان تک. یہ باتیں اس لیے مشہور ہے کہ لوگ پہلے ضعیف حدیث زیادہ پیش کرتے تھے اور صحیح حدیث تلاشنے کی توفیق نہیں ملتی تھی. اسی لیے یہ باتیں بہت ہی مشہور ہے کہ رمضان کی یہ 3 عشرے ہوتے ہیں. جہنم سے آزادی کا عشرہ یہ صرف رمضان کا آخری عشرہ ہی نہیں، جہنم سے آزادی یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 میں بیان فرماتا ہے: فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو آدمی آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہو گیا. یعنی جنت میں داخلہ اور جہنم سے آزادی یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی. اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کر دے. تو جہنم سے آزادی یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہے. لہذا آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب روزے کی حالت میں ہیں، ہم منبر رسول پر کھڑے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی عزت و جلال کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان مکمل ہونے کو جا رہا ہے، رمضان میں اس طرح عبادت کرنی چاہیے اس طرح ہم تو عبادت نہ کر سکے، لیکن پھر بھی اے اللہ تیری عزت و جلال کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہم سب گناہگاروں کو رمضان میں جہنم سے آزادی کا انعام عطا فرما.
کیونکہ جن کو جہنم سے آزادی کا انعام اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا وہ سب سے بڑا کامیاب شخص ہو گیا، جیسا کہ ابھی قرآن کے زبانی آپ نے سنا۔ تو اتنی بڑی کامیابی کو محض ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر خاص کر دیا ہے رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ۔ لیکن جناب علی، جہنم سے آزادی یہ خاص رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بتاتی ہے کہ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، رمضان کی ہر رات، رمضان کا ہر عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو پہلی رات ہی شیاطین اور سرکس جن کو باندھ دیے جاتے ہیں۔ شیاطین یہ تو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے، اللہ کے نیک بندے کے دشمن ہیں، لیکن جن یہ جس طرح سے ہماری آپ کی انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت و بندگی کرنا ہے، اسی طرح جنوں کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت و بندگی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیکن جس طرح سے انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، بدمعاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ شیطانوں کے ساتھ ساتھ جو جن سرکش ہیں، جو انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، رمضان کی پہلی رات ہی میں شیاطین کے ساتھ ساتھ سرکس جن کو ہی باندھ دی جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا رہنے نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح جہنم کے دروازے 7 ہیں: جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقم، جہیم، حاویہ، یہ 7 دروازے ہیں جہنم کے۔ تو جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورے رمضان کسی ایک دروازے کو بھی کھلا رہنے نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند رہنے نہیں دیا جاتا۔ اور جنت کے دروازے 8 ہیں: نمبر 1 باب الصلاۃ، نمبر 2 باب الجہاد، نمبر 3 باب الریان، نمبر 4 باب الصدقہ، نمبر 5 باب الحج، نمبر 6 باب الکاذبین والعافین عن الناس، نمبر 7 باب المتوکلین، نمبر 8 باب الذکر۔ یہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند رہنے نہیں دیا جاتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کے جانب سے اعلان کرنے والے فرشتے اعلان کرتے ہیں: یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر، وَلِلَّهِ اتقاء من النار، وَذَلِكَ حدیث کی آخری بات پر غور کریں، وَذَلِكَ فی کل لیلہ۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت، اس کو علامہ ناصر الدین البانی دیگر علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی انسانوں کو جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کو اعمال خیر کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے فرشتے اعلان کرتے ہیں تاکہ انسان اعمال خیر کی طرف راغب ہو۔ تو جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے، عبادات کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے: یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، دیر نہ کر، اے برائی کے طلبگار کم از کم اس ماہ میں بھی اپنی عادت بد سے باز آ جا، اپنے اعمال کی بدعمالیوں سے رو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ اتقاء من النار، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کب؟ رمضان کے آخری عشرے میں؟ نہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہر رات کا معاملہ ہے، یعنی رمضان کی ہر رات میں فرشتے اعلان کرتے ہیں، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام اور پروانہ عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا، تو پھر کیوں اس کو رمضان کی اللہ کی اتنی بڑی رحمت کو، یا اللہ کی اتنے بڑے انعام کو کیوں رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ ہی خاص کیا جاتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ لہذا اس حدیث کی بنیاد پر
ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، سنن ابن ماجہ کی اس حدیث کی بنیاد پہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ شروع رمضان سے ہی اللہ کی رحمتوں کا برکھا نازل ہوتا ہے، یہ رمضان کے پہلے عشرے کے ساتھ خاص نہیں۔ شروع رمضان سے ہی اللہ کی مغفرت کی وسعت ہوتی ہے، یہ رمضان کے دوسرے عشرے کے ساتھ خاص نہیں کہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہی مغفرت کا عشرہ ہے۔ اسی طرح شروع رمضان سے ہی اللہ تعالی بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام اور پروانہ عطا کرتا ہے، اس کو رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ ہی خاص کرنا یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح ضعیف حدیث کی بنیاد پر، اسی ضعیف حدیث کی بنیاد پہ ہم بچپن ہی سے یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ محدثین کی نگاہ میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کو بہقی نے شعب الایمان میں، علامہ علی نے شرح البخاری میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، اور شیخ ناصر الدین البانی، حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف کیا ہے، ضعیف کہا ہے۔ تو یہ ایک لمبی حدیث ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 29 رمضان کو، رمضان سے ایک دن قبل 29 رمضان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، جن میں رمضان کے چند احکام و مسائل بیان فرمائے۔ اسی حدیث میں ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جو کہ صحیح نہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا۔ رمضان کے آخری عشرے کی دو چیزیں نہایت ہی اہم ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی دو چیزیں نہایت ہی اہم ہیں، اس قدر اہم ہے کہ یہ دونوں چیزیں یا یہ دونوں عبادات صرف رمضان کے آخری عشرے ہی میں کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے شب قدر، ایک ہے شب قدر اور ایک ہے اعتکاف۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے مسجد میں آ کر اعتکاف کرنا اور اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے اپنی زندگی کے چند ایام خود کو فارغ کر لینا، یہ بہت بڑی عبادت اور سعادت ہے۔ ہمارے خوش نصیب ہے یہ بھائی جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، یہ اللہ کے ابھی مقرب بندے بن چکے ہیں۔ انہوں نے دنیا کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی اور بچوں کو ترک کر کے، ساری چیزیں، کاروبار کو ترک کر کے انہوں نے اللہ سے لو لگانے کے لیے اعتکاف کیا ہے، مسجد کا سہارا لیا ہے، لہذا ان کا اللہ کی نگاہ میں مقام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مقام کو سمجھیں، ان کی مقام، ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، جہاں کچھ ہو سکے تو ان کو کھلائیں پلائیں اور ان سے دعائیں لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ لہذا جو اعتکاف میں بھائی بیٹھے ہیں ان سے میری التجا ہے کہ اللہ نے آپ کا جو مقام دیا ہے، آپ کی اللہ کی نگاہ آپ کی جو اہمیت ہے، اس مقام اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ اعتکاف میں جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اس مقصد کو حاصل کریں۔ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، نوافل وغیرہ کا اہتمام کریں، دعا و مناجات کا اہتمام کریں، لہذا آپ اس کا صحیح استعمال کریں۔ اور اس کے لیے میری ایک رائے ہے، کیونکہ دیکھیے شیطان کا جوانوں پر، اور خاص کے جوان سے جب خلوت میں رہتے ہیں تو اس وقت اس کا زیادہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ شیطان اس وقت اس کے ذہن سے اس بات کو بھی نکال دیتا ہے کہ آپ ابھی کہاں بیٹھے ہوئے، کس حالت میں، لہذا شیطان اس کو ورغلاتا ہے، تم خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، تم کو کون دیکھ رہا ہے، لہذا تم اس کا غلط استعمال کرو۔ لہذا اس لیے میری یہ التجا ہے کہ آپ اللہ کے واسطے کم از کم 10 دن کے لیے موبائل کو اپنے سے دور کر دیں، تاکہ شیطان آپ کو گمراہ نہ کر سکے اور اس کا آپ اللہ نہ کرے غلط استعمال نہ کر سکے۔ لہذا میری التجا ہے کہ آپ موبائل سے 10 دن کے لیے اپنا تعلق منقطع کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں جب اعتکاف اور شب قدر کے تعلق سے کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے سوچا شب قدر کے تعلق سے، شب قدر کی فضیلت کے تعلق سے تو بہت ساری احادیث آئی، تو میں نے سوچا اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے بھی کوئی حدیث مل جائے تاکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے بھائیوں سے بیان کروں، ان کا حوصلہ بلند ہو۔ لیکن مجھے صحیح حدیث تو نہیں ملی، البتہ امام ابو داؤد کا فرمان نظر آیا کہ ایک موقع سے، مسائل امام احمد بن حنبل نامی کتاب میں ہے کہ ایک موقع سے امام ابو داؤد
رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں ان سے سوال کیا، پوچھا کیا اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث آپ کے علم میں ہے؟ کیا پوچھا؟ کیا اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث آپ کے علم میں ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے سوائے ضعیف حدیث کے۔ تو میرے اعتکاف میں بیٹھنے والے بھائیوں، آپ حوصلہ کو پست نہ کریں، گرچہ اعتکاف میں بیٹھنے کی فضیلت کے تعلق سے ضعیف حدیث تو ہے لیکن کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن مسجد میں اللہ کی عبادت و بندگی کی نیت سے، ذکر و اذکار کی نیت سے قیام کرنے اور بیٹھنے کی بہت فضیلت کے طور سے بہت ساری احادیث ہے۔ آئیے آپ کے لیے ان میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جو سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اس منبر سے یا درس میں جو بھی احادیث بیان کی جاتی ہے صحیح حدیث کے روشنی میں بیان کی جاتی ہے، اور ضعیف حدیث کبھی بیان کی جاتی ہے اس کو ضعف کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک سنن ابن ماجہ کے تعلق سے صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اعتکاف میں بیٹھنے والے بھائیوں آپ خوش ہو جائیے کہ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی عبادت و بندگی ذکر و اذکار کی نیت سے مسجد میں قیام کرتا ہے، مسجد میں بولو قیام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی گمشدہ شخص کے واپس گھر لوٹ آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی گمشدہ اولاد کے گھر واپس لوٹ آنے سے والدین کو جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے، اور والدین کو کتنی خوشی ہوتی ہے گمشدہ اولاد کے واپس گھر لوٹ آنے سے والدین کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ اندازہ لگانا ہو تو مجھ سے پوچھئے، ہم اس دور سے گزر چکے ہیں۔ آج سے چند سال قبل گونڈی بمبئی میں جہاں مسلمانوں کی کثیر اور گھنی آبادی ہے، میرا ایک چھوٹا لڑکا سوید جو ابھی 6 سال کا ہے چند سال پہلے گم ہو گیا۔ واللہ جیسے میں نے سنا ایسا لگا بدن میں کرنٹ لگ گیا۔ سنتے ہی میں نے گلی چالی نگر سڑکوں پہ گھومنا شروع کیا، مساجد میں اعلان کروایا، اور میری اہلیہ ام انس پولیس چوکی گئی اور وہاں گمشدگی کی رپورٹ لکھائی، لیکن فائدہ نہ حاصل۔ چند گھنٹے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری امانت واپس کر دی، اور میرے کسی رشتہ دار نے وہاں کی ایک معروف مشہور ایک بڑی مارکیٹ ہے وہاں سے لے کر کے آیا۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا اپنے گلے سے لگایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو گمشدہ اولاد کی واپسی پر والدین کو جتنی خوشی ہوتی ہے میرے بھائیوں، خاص کہ وہ بھائیوں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اللہ کے بندے اللہ کی عبادت و بندگی کی نیت سے مسجد میں قیام کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اللہ کی عبادت و بندگی کی نیت سے، ذکر و اذکار کی نیت سے، شب قدر کو حاصل کرنے کی نیت سے مسجد میں قیام کیا ہے، لہذا آپ کا بھی اللہ کے یہاں یہی مقام ہے، آپ سے بھی اللہ تعالیٰ اسی قدر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے مقام اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے جن مقصد کے لیے آپ نے اعتکاف کیا ہے اس مقصد کو حاصل کریں۔ تو رمضان کی آخری عشرے کی 2 چیزیں نہایت اہم ہیں، ان میں سے ایک تو اعتکاف ہے اور دوسری چیز ہے شب قدر۔ اعتکاف شب قدر کی تلاش و جستجو کا ایک حصہ ہے، اعتکاف بھی شب قدر کی تلاش و جستجو کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم نہیں تھا تو آپ ہمیشہ رمضان کے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن وہ رمضان جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اللہ کو بتانا مقصود تھا، اس رمضان نے آپ نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، یعنی 21 رمضان کی شب آپ کی عادت گھر آ جانے کو تھی، لیکن 21 رمضان آپ مسجد ہی میں رہے، لہذا آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی مسجد ہی میں قیام کیا، مسجد سے باہر نہیں نکلے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان مکمل ہو جائے تو 29 رمضان کو اعتکاف کرنے والے کو فوراً نہیں نکل جانا چاہیے، بلکہ پتہ لگانا چاہیے چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے تبھی اعتکاف گاہ سے نکلنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام جب 20 رمضان مکمل ہو گئے تو نکلا نہیں، بلکہ جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو صحابہ کرام بھی مسجد سے باہر نہیں نکلے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 رمضان کی شب مسجد میں قیام کیا، صحابہ کرام کے سامنے ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا کہ میں شب قدر کی تلاش میں رمضان کے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا کرتا تھا، لیکن اب مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، لہذا اے میرے ساتھیوں جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اب رمضان کے آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں، کیونکہ وہ رات جس کی تلاش و جستجو میں نے اعتکاف کیا وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ رمضان جو آخری رمضان تھا تو چند ایسے اعمال کیے جو اعمال اس بات کے طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ 10 ہی دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، اس سال آپ نے قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ جبرائیل سے قرآن کا 1 ہی مرتبہ دور کیا کرتے تھے، یعنی 1 مرتبہ ہے جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا، یعنی 2 مرتبہ آپ نے جبرائیل کو سنایا اور جبرائیل نے آپ کو سنایا۔ اسی طرح اس سال ہمیشہ تو آپ تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز، یہ ساری ایک ہی نماز ہے قیام اللیل، یہ آپ اکیلے پڑھا کرتے تھے اپنے گھر میں، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی جو رمضان آپ کے زندگی کا آخری رمضان تھا، اس رمضان کے آخری عشرے میں 3 راتیں 23، 25، 27 ان تینوں رات میں آپ نے صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی۔ تو یہ سب اعمال اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس ماہ کا احترام کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے بھی جن بہنوں نے بھی رمضان میں روزہ رکھا ہے، رات میں تراویح کی نماز کی ادائیگی کی ہے، ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور کفارہ سیئات بنائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دنیا میں زندہ کرنا چاہتا ہے اسلام پر رکھے، اور جب بھی خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔